اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چیل اڑتی کیوں نہیں؟ ایک بادشاہ کو پرندے رکھنے اور پالنے کا بہت شوق تھا، تو اسی کو ایک دوست بادشاہ نے 2 چیلیں بھجوائیں۔ اسے یہ تحفہ بہت پسند آیا اور اسی نے اس شہنشاہ کو شکریہ کا خط لکھا۔ اس نے اپنے ایک غلام کو دربار میں بلایا اور اسی سے بولا کہ ان 2 چیلوں کی بخوبی دیکھ بھال کرنی ہے اور ان کو ایک بہت بڑے اور عالیشان باغ میں رکھنا ہے جہاں وہ دل بھر کر اپنی اڑان بھرا کریں گی۔ اگلے دن بادشاہ نے پھر اپنے اسی غلام کو دربار میں حاضر کیا اور دریافت کیا کہ دونوں چیلیں کیسی ہیں۔ وہ بولا کہ آقا، ایک چیل تو کل سے ہی ٹھیک ٹھاک کھا پی بھی رہی ہے اور اڑتی بھی رہتی ہے، مگر دوسری چیل بس ایک شاخ پر جمع رہتی ہے اور اڑتی ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کو فکر ہوئی۔ اسی نے جانوروں کے تمام ماہر طبیب اکٹھے کر لیے اور ان سے اسی چیل کا معائنہ کروایا۔ سب نے بتایا کہ یہ نہ تو وہ زخمی تھی اور نہ ہی اسی کے پر کٹے ہوئے تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ اڑتی کیوں نہیں ہے۔ بادشاہ نے تمام وزراء اکٹھے کیے اور یہ اعلان کروایا دیا کہ جو شخص بھی اسی کو اڑا سکے گا اسی کو موما کا انعام دیا جائے گا۔ بہت لوگ آئے۔ روز دربار میں کوئی نیا ماہر آتا اور اس چیل کے ساتھ وقت لگاتا، لیکن وہ تھی کہ اڑنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ بادشاہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ ایسے ہی 2 سے 3 ماہ بیت گئے اور دوسری چیل ابھی بھی ایک ہی شاخ پر سارا دن بیٹھی رہتی تھی۔ آخر ایک دن بادشاہ نے اپنے کمرے کے پردے کھولے کہ دن کی دھوپ کا نظارہ کرے، تو دم بخود رہ گیا کہ اسی کے دونوں چیلیں اڑ رہی تھی۔ اسی نے اسی وقت دربار میں سب کو حاضر کیا اور پوچھا کہ یہ کس کا کرشمہ ہے۔ اس میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور سینہ پھیلا کر بولا کہ بادشاہ سلامت، اس ناچیز کا اسی کا علاج دریافت کیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ اسی نے جواب دیا کہ میں نے بس وہ شاخ کاٹ دی جسی پر آپ کی یہ چیل ہر وقت بیٹھی رہتی تھی۔ بادشاہ بہت محظوظ ہوا اور اسی کی ذہانت کی داد دی اور اسی کو بے شمار انعام و اکرام سے نوازا۔ سچ یہ ہے کہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے کہ جس جگہ اور جن لوگوں میں ہم آرام دہ اور محفوظ محسوس کرتے ہیں، ہم ان مقامات سے نہیں نکلنا چاہتے اور اسی طرح آسانیوں کے قائل ہوتے ہیں۔ لیکن کامیابی نے کبھی کسی ایسے انسان کے قدم نہیں چومے جو ایک ہی جگہ ایک ہی کام میں ساری عمر بسر کر دے۔ اسی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلو اور خوب مشقت کرو۔ بلند حوصلہ اور پختہ ارادہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایسے میں تم سے بہت سی غلطیاں بھی سر ہوں گی اور بار بار ناکامی بھی تمہارا ساتھ بنے گی، مگر مستقل مزاجی ایسی تلوار ہے جس کی دھار سے کوئی نہیں بچ سکتا۔